مجھے تجربہ نہیں ان چیزوں کا، لیکن اینی وے میں بسم اللہ کروں گا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے پیشنٹلی پلیز صرف سن لیں. اور اس شروع کرنے سے پہلے جو اصل ہمارا ایشو ہے، جو کیس چل رہے ہیں، جو چل رہا ہے دوران عدت نکاح کا، اور جس میں ملزم اور مجرم عمران نیازی اور بشرا ہیں، اس سلسلے میں میں تھوڑی سی یہ پیش کروں گا. ایک آڈیو آپ نے سنی ہے اور صرف یہ 2 منٹ آپ نے دیکھے، اس کے بعد آگے اس کے وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت مطہرہ کی روشنی میں عدت کی مدت کیا ہے اور قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات. کو ضروری سمجھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے پاک کلام میں سورہ طلاق کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں عدت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ. تو امت کو تعلیم دی گئی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے دن وہ ضرور گن لیا کر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدت کے دن ہیں کتنے، اس کی مدت کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے. اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب کسی شرعی مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 قروء یعنی 3 طہر تک. اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ 3 مہینے طلاق یافتہ عورت کی عدت بنتی ہے. تو اس مدت کا تعین اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح فرما دیا ہے. لہٰذا اس سے کم مدت کے اندر اگر نکاح دوبارہ کر لیا جائے تو شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہوتا ہے. فتاوی جات کے اندر ہم اگر آتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے عام ترین فقہی احکامات جس کے اندر موجود ہیں، جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، اس کے کتاب الطلاق کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ذکر کی گئی. اس کے علاوہ در مختار کے باب العدت کے اندر بھی طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہی لکھی گئی ہے.